نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً تحفتاً محبتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ عز و جل جو میرا بیان کرنا مقصود ہے اس کے مطابق میرے عمل کی چال کو بھی نظر کرم فرماتے ہوئے ویسا ہی میرا ظاہر ہو اور ویسا ہی میرا باطن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو ویسا ہی چال چلن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو، زندگی کو پیدا فرمایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نیکی کوئی بھی کرے اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت ہو، سوز ہو، گداز ہو، محبت ہو، چاہت ہو، تڑپ ہو۔ جب یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کو سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر جب مالک کو پکارتا ہے تو وہ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث پاک بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ نیکی کسی بھی نبی کے امتی نیکی ہو، کسی رسول کے امتی نیکی ہو تو اللہ عز و جل اس کو یقینی طور پر اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا 3 شخص گزشتہ زمانے میں ایسے تھے، بڑے ہی اچھے دوست تھے اور بڑے ہی نیک تھے۔ وہ تینوں سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں اچانک جنگل آ گیا، وہاں پہ رات ٹھہرنے کے لیے پناہ کی تلاش کے اندر تھے، ہمیں کہیں سے کوئی شیلٹر مل جائے، کہیں سے کوئی اچھا سا رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان یا جھونپڑی مل جائے جہاں پہ ہماری رات بسر ہو جائے۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ وہاں پہ کچھ ملا تو نہیں، لیکن ایک غار، پرانے لوگ غاروں کے اندر بھی رہا کرتے تھے، غار کے اندر انہوں نے رات گزارنی مناسب سمجھی، چونکہ وہاں پہ اتنا خطرناک جنگل تھا، چاروں طرف سے درندوں کی آوازیں اور بڑا ہی پرخطر ماحول سا محسوس ہوا۔ وہ اس غار کے اندر جب پہنچے، سکون کا سانس تو لیا، تینوں نے مل کر اللہ کی عبادت جب شروع کی، اچانک سے اس غار کے آگے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اندر بیٹھے ہیں،
دیکھیے یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر پیش کرے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ جب کہیں کسی بھیانک موڑ پر زندگی کے کسی گمبھیر مسئلے میں پھنس جاتی تھی تو وہ اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا کرتی تھیں، اور بعض تو ایسے گزرے ہیں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کسی جگہ کے اوپر اہل کتاب پھنس جایا کرتے تھے جنگ لڑتے لڑتے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے they used to say to Allah subhanahu wa ta'ala through the وسیلہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مشکل کے اندر وہ پھنس جاتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، تو اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو سن کر ان کی پریشانی کو دور فرما دیتا تھا۔ ایسے ہی ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی اپنی نیکی زندگی کی کوئی ایسی یاد کریں جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ تو ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا وہ نیکی یہاں پر یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نیکی کو اس لیے یاد کر رہے ہیں ہم کہ جب زندگی کے اندر ایسی نیکیاں یاد کریں گے جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو یقیناً ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا یہ جو پتھر گرا ہے ہماری غار کے آگے اس کو دور کر دے گا۔ اب دیکھیں تینوں مل کر زور لگاتے ہیں لیکن ان سے وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے، لیکن میرے مالک کو کیا منظور ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتا تھا، اور رات کو جب گھر واپس پلٹتا تھا تو میں نے کچھ جانور رکھے تھے جن کا میں دودھ دھویا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لکڑیوں کی تلاش کے اندر میں نکلا اپنے گھر سے باہر، وہ لکڑیاں قریب سے تو نہ ملی، چلتے چلتے بڑی دور مجھے نکلنا پڑا لکڑیوں کی تلاش میں۔ دور سے لکڑیاں ملی لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں۔ تو مجھے یہ عادت تھی کہ میں جب بھی کام سے واپس آتا سب سے پہلے دودھ لا کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تو پھر میں اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ لیکن وہ دن میرا ایسا گزرا کہ جس دن لکڑیاں مجھے قریب سے نہ ملی، مجھے بڑی دور جانا پڑا، لیکن جب میں رات کو آیا تو میری والدہ بھی سو گئیں اور میرے باپ بھی سو گئے، اور میرے بچے بھی اسی انتظار میں سو گئے کہ باپ آئے گا تو وہ آ کر ابھی اپنے ہاتھوں سے دودھ دھو کر ہمیں پلائے گا۔ رات کو جب میں گھر پلٹا میرے ماں باپ سو گئے، بچے بھی آرام کر رہے تھے۔ جیسے میں نے لکڑیاں لا کر رکھی تو میرے بچے ان کی آواز سن کر تو وہ اٹھ گئے۔ میں نے جلدی سے دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد میں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے، میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ وہ دودھ لے کر دودھ کا پیالہ ساری رات میں اپنے ماں باپ کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑا ہو کر روتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلا سکا، وہ بھوکے پیاسے سو گئے ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے اندر بل بلاتے رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے کہ ابا وہ تو سو گئے ہیں، ہمیں تو دودھ پلا دے۔ تو میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر میں تمہیں پلاؤں گا۔ اور آج ہم نے اپنی اولاد کو غیروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، ڈے کیئر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے خود پیار کرنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے، دوسروں نے کیا پیار کرنا ہے؟ اتنا بیزی ہو جانا، اس مادہ پرست دنیا کے اندر اتنا محو ہو جانا، اپنی اولاد تک کو بھول جانا، رزق کی تلاش میں اتنا کھو جانا کہ رزق دینے والے کو بھول جانا۔ لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں کے کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں دی ہیں۔ اب حدیث آپ سماعت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور ماں باپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بندہ ساری رات کھڑا رہا، دودھ لے کر اپنے ہاتھ میں روتا رہا
کہ آج میں رات اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ویسے ہی سو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گزشتہ زمانے کے اندر اس نے ایسی نیکی کی کہ ماں باپ کے درد کی وجہ سے روتا رہا, اور اس کا درد اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اس بندے کے اس ماں باپ کی خدمت کا ذکر امام الانبیاء کی زبان سے کروایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے, تو فرمایا کہ وہ فجر تک یوں ہی کھڑا رہا. جیسے اس کے ماں باپ کی آنکھیں کھلیں, وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا بیٹا یہاں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آج میں معذرت چاہتا ہوں, آج میں لیٹ ہو گیا, لیکن میں جب رات کو آیا تو آپ لوگ آرام کر رہے تھے اور میں دودھ دھو کر لا کر آپ کی خدمت میں کھڑا رہا. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, تو میں ساری رات اس انتظار میں رہا کہ میری ماں کی آنکھ کھلے, کاش کہ میرے باپ کی آنکھ کھلے, میں ان کو دودھ تو پلا دوں. اے میرے ماں باپ, میرا سب کچھ آپ پر قربان. کاش کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, ان لفظوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ سے محبت کا اظہار تو آج کل کے جو نعت خوان حضرات ہیں انہوں نے جو ماں باپ سے محبت کا اظہار سکھایا ہمیں, یا ہم ان کی وہ منقبت سن کر ماں باپ کے درد کے اندر ان کے فراق میں روتے تو بہت ہیں, لیکن جو ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت تو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے. وہ کہنے لگے کہ ساری رات میں کھڑا رہا, لیکن آپ نے صبح کو آنکھ کھولی ہے, تو یا اللہ اگر میرا وہ عمل محض تیری رضا کے لیے, تجھے راضی کرنے کے لیے تھا, تو یا اللہ اس میری نیکی کی وجہ سے اس پتھر کو ہماری غار کے منہ سے ہٹا دے, ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے انہوں نے اندر بیٹھ کر, تینوں نے غار کے اندر بیٹھ کر جب اپنی اپنی نیکی کا تذکرہ کیا, سب سے پہلے اس شخص نے جب تذکرہ کیا تو وہ پتھر تھوڑا سا غار کے منہ سے ہٹ گیا, تو دوسروں کو بھی آس لگ گئی, امید لگ گئی. وہ کہنے لگے ہم بھی اپنی اپنی نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمارا اللہ کرم کرے گا اور اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیں گے, جو نیکیاں صرف اونلی ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی, صرف اللہ کی رضا کے لیے جو نیکیاں کی گئی ہیں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو دور ہٹا دے گا اور ہماری یہ غار کا منہ کھل جائے گا, ہم لوگ چلے جائیں گے. دوسرا شخص اپنی نیکی کا وسیلہ کیسے دے رہا ہے, سنیے حدیث, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے. میرے نبی علیہ السلام نے جن کو ہم چھوٹی نیکیاں سمجھتے ہیں ان کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا ہے اگر چھوٹی نیکی بھی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ عز و جل بندے کی پریشانیاں دنیا کی بھی دور فرما دیتا ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نیکیاں کریں جس کے اندر اور کسی کی رضا شامل نہ ہو, صرف اس لیے نیکیاں کرے کہ اللہ تو راضی ہو جا, تیرا نبی راضی ہو جائے, تو یقین کریں کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ ایمان سلامت لے کر جائے گا. وہ دوسرا شخص کہنے لگا کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت پیار کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا میں اس سے, اور میں اسی انتظار کے اندر تھا کہ کاش کہ وہ وقت آئے یہ مجھے تنہائی کے اندر ملے. تو وہ مانتی نہیں تھی, وہ بڑی نیک تھی, بڑی پارسا عورت تھی, وہ مانتی نہیں تھی تنہائی کے اندر ملنا, لیکن ایسا وقت آیا کہ اس کے اوپر قحط آیا اور وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی, تو میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. جیسے کہ آج کل ہم جسٹ وی پٹ دا لیبل دیٹ وی آر مسلمس, ہم نے صرف ایک لیبل لگایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. کاش کہ ہم لوگ وہ مسلمان ہوں کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں, اگر کوئی پریشانی کی حالت میں ڈیلر کے پاس گیا ہے تو اس ڈیلر نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹ سے کم ریٹ لگا کر اس کو پریشان کر کے رکھ دیا. ہر بندہ ہر کلمہ پاک پڑھنے والا ایسا نہیں ہے, لیکن للاکثر حکم الکل, کہ حکم جو ہے وہ اکثریت کے لیے ہوتا ہے. اکثر ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلمان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آج تم اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو, کل ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد بھی مجبور ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کی اولاد مجبور ہو, اور اس کی مجبوریوں سے پھر کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے. ٹٹ فور ٹیٹ, کما تدین و تدان,
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آج کل تو اس دنیا کے اندر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاتا ہے، جب خود بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے پھر کہتا ہے پتہ نہیں میں نے تو کسی کے ساتھ برا کیا نہیں ہے، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مالک ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ اس نے چچا کی بیٹی سی کی مجبوری سے جب فائدہ اٹھایا تو کہنے لگا اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم مجھے تنہائی میں ملو گی؟ وہ مان گئی، وہ مجبور تھی، کہنے لگی ہاں ضرور ملوں گی۔ اس نے 120 دینار اس کو دیے، وہ سونے کے دینار لے کر وہاں سے چل پڑی، حسب وعدہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ آئی، آ کر تنہائی کے اندر اس کو ملی۔ جب تنہائی میں اسے ملی تو اس نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ عورت ہو کر تو اس تنہائی کے اندر وہ رو کر کہنے لگی، اس شخص کو کہنے لگی کہ تو نے میرے ضمیر کی قیمت 120 دینار لگائی ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ میرے جسم کو ہاتھ نہ لگا۔ اتنی بات کی ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کرتے ہوئے رو پڑے۔ فرمایا وہ شخص اس عورت کی یہ گفتگو سن کر اتنا رویا، اس نے اس عورت کو وہاں اس کمرے سے بھی نکال دیا اور 120 دینار کی جو مدد کی تھی وہ 120 دینار بھی اس کو معاف کر دیے۔ کہنے لگا کہ یا اللہ اگر تو میں نے وہ جو نیکی کیا وہ صرف تیری رضا کے لیے، تو اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر قبول فرما کے تو اس پتھر والی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس دوسرے شخص نے جب اپنی نیکی کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، تو فرشتوں نے وہ پتھر ہٹا کر تھوڑا سا اور سائڈ پہ کر دیا۔ اب تیسرے شخص کی باری ہے۔ تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسے ہوا ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا لیکن مجھے اس کی مزدوری اچھی نہیں لگی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو آج کام اچھا نہیں کر رہا، تو اگر تیرا نہیں دل چاہتا تو چلا جا واپس۔ وہ واپس چلا گیا۔ جب تو جتنا ٹائم اس نے میرے پاس مزدوری کی تھی نا وہ پیسے وہ لے کر نہیں گیا، نہ ہی میں نے اسے دیے۔ میں اپنی خام خیالی کے اندر بدمست تھا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک کام کر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا اس نے مجھ سے پیسے مانگے کہ میں نے وہ چند گھنٹے جو آپ کے پاس مزدوری کی ہے اس کے پیسے مجھے دے دیں آپ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پیسے تو بہت تھوڑے بنتے ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے ہو یہ جو بکریاں ہیں، جو گھوڑے ہیں اور یہ جتنے غلام ہیں یہ سارے تمہارے ہیں اس کے بدلے کے اندر۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی وہ تو میرے تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلام بھی تمہارے ہیں، یہ گھوڑے بھی تمہارے ہیں، یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں، فلاں اتنی ساری چیزیں میں نے کیسے بن گئی؟ وہ تو تھوڑی سی پیسے تھے میرے۔ تو وہ کہنے لگا، شخص کہنے لگا کہ وہ جو تم پیسے چھوڑ کر گئے تھے نا، میرے ضمیر نے مجھے سونے نہیں دیا کہ یہ بندہ بغیر اپنی مزدوری کی اجرت لیے مجھ سے چلا گیا ہے، تو میں نے اس کی وہ مزدوری کے جو پیسے ہیں نا وہ میں نے کسی نیک کام کے اندر لگا دینے ہیں اور میں نے خود اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ جو تمہارے تھوڑے سے پیسے تھے مزدوری کے وہ میں نے پیسے بزنس کے اندر لگا دیے، تمہیں شیئر ہولڈر بنا لیا، ان پیسوں سے میں نے تمہارے ان پیسوں سے کاروبار کیا، ان پیسوں سے جو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، پھر میں نے ان تمہارے اتنے سے تھوڑے سے پیسوں سے یہ جانور خریدے، یہ بکریاں خریدی، یہ گھوڑے خریدے، یہ غلام خریدے۔ یا اللہ اگر تو وہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے تھی تو مجھے معاف فرما کے تو یہ پتھر والی پریشانی دور کر دے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کی نیکیاں اتنی پسند آئیں، تنہائی کے اندر غار کے اندر بیٹھ کر رو کر اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ اتنا بڑا پتھر جو وہ زور لگاتے رہتے وہ نہ ہٹ پاتا، ان نیکیوں کا وسیلہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر سارے کا سارا پیچھے ہٹا دیا۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کرو کہ ایسی نیکی کرو کہ جس کا گواہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہو، اور ایسی نیکی کرو، یاد رکھنا یہ بات ہمارے ہاں یہ بات بالکل عام ہے، ہم وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا ہم لوگ ریوارڈ اگلے سے لینا چاہیں، کہ اگلا ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کر ہمارا ذکر کرے، جی اس بندے نے میرے ساتھ بڑا بھلا کیا ہے، اس نے میری بیٹی کی شادی کے اوپر بھلا کیا ہے، اس نے میری فلاں پریشانی کے اندر میری ہیلپ کی ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، کیوں؟ اس لیے کہ عزت نفس کے ساتھ، کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہ کھیلنا، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا،
عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، کسی کی روزی کے ساتھ نہ کھیلنا، روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی مدد نہ کرنا، محض اس لیے مدد کرنا کہ میرا اللہ اور میرا نبی راضی ہو جائے۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے، دنیا کیا چیز ہے، ہیچ اصل ندارت، اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس بندے کے آگے جس نے اس ٹیمپریری لائف کے اندر، مختصر سی زندگی کے اندر، پانی سے بھی عارضی، پانی کے بلبلے سے بھی عارضی یہ زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ رسول کو راضی کر لیا، اس کے پاس دونوں جان کی دولتیں آ گئیں جس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا۔ کوشش کرو وہ نیکی کرو جس کا گواہ اللہ رسول ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو، اپنے نام کی خاطر نیکی نہیں کرو، اللہ رسول کی ذات کے لیے نیکی کرو، وہ ذاتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ محض اللہ رسول کی رضا کی خاطر نیکی کریں گے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے محض اس لیے کہ یا اللہ یہ عالم بن جائے، یا اللہ میں اس کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد کر دوں، اس کی پریشانی کو دور کر دوں، تو آخری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مشکل کے اندر رہنے والے مسلمان کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس مدد کرنے والے مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ دین آیا کس لیے ہے کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھے ہم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پریا ادا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ تو مائیاں پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے مٹکے اپنے سروں پر لے کر پانی کے بھر کے لے کے جایا کرتی تھیں، کئی راستے میں پاؤں پھسلن کی وجہ سے گر جاتی تھیں، ان کے مٹکے ٹوٹ جاتے تھے، کئی ویسے ہی نہیں اٹھا پاتی تھیں، کسی ٹھیڑا لگ جانے کی وجہ سے وہ گر جاتی تھی، ان کے مٹکے ٹوٹ جایا کرتے تھے، کم ہی مائیاں تھیں جو اٹھا کر اپنی منزل تک چلی جاتی تھیں۔ ابھی زندگی کا سفر باقی ہے، اصل زندگی ہماری موت کے وقت شروع ہونی ہے کہ جب ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی بالکل ہم ان کو دیکھیں گے لیکن ان سے کوئی کام نہ لے پائیں گے۔ اصل زندگی تب سٹارٹ ہونی ہے۔ Before that time will come, we have to do good deeds only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and to please Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to have help out each and every Muslims in the entire world. ہمیں زبان کے ساتھ، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے ہر مسلمان کی مدد کرنی ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا انصر الظالم والمظلوم، تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی کرو۔ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں اور مظلوم کی کیسے کریں؟ فرمایا مظلوم کے جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے، جو اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ان کو رفع کر کے، ان کو دور کر کے، اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کی مدد کرو، اور ظالم کی مدد یوں کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو کوشش کرو، ہم لوگ مسلمان ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام پر صدقے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ پیغام دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا کے جھنجھٹ سے نکال کر صرف اپنا اور اپنے نبی علیہ السلام کا گرویدہ بنا دے، عاشق بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ موت سے پہلے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔